اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اس زندگی کے دکھوں کی بھیڑ میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا، اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے چہچہاتے رہیں۔ تو جی جناب، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ناول سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں جب آپ اس دنیا کے دکھوں کے لمحوں میں بالکل اپنے آپ کو قید کر لیں تو اس وقت کچھ ٹائم آپ ایسا نکال لیں جس میں کچھ سیکھ سکیں، کچھ علم حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو ان الجھنوں سے، ان پریشانیوں سے کچھ لمحوں کے لیے دور کر سکیں۔ تو کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں، ہم اس ناول کو سنتے ہیں، ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں۔ نہیں یوسف صاحب، میرے ماموں ڈاکٹر محمد علی تبدیل ہو کر ریلوے ہسپتال میں آ چکے ہیں، میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا۔ یوسف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا، انہیں یہ بتا دینا کہ میں کوئی زہریلی چیز کھا چکا ہوں۔ یوسف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد منظور نے اسے سہارا دے کر ایک کمرے کے اندر بستر پر لٹا دیا اور بجلی کا پنکھا آن کرتے ہوئے نوکر سے کہا، دین محمد تم ان کا خیال رکھو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو یوسف نے دین محمد سے کہا، تم ٹھنڈے پانی کا ایک جگ لے آؤ اور اس میں 1 چمچہ نمک ڈال کر میرے پاس رکھ دو۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد منظور واپس آیا تو اس کی سائیکل کے پیچھے ایک تانگا آ رہا تھا۔ دین محمد دروازے سے باہر کھڑا تھا۔ منظور نے سائیکل سے اترتے ہی سوال کیا، یوسف صاحب کا اب کیا حال ہے؟ جناب، وہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑے ہیں۔ نمکین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد ان کا جی بتلانے لگا لیکن کہہ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا، اس پانی میں برف ڈالو اور مجھے چمچہ کے ساتھ پلاتے جاؤ، اور میں اب تک ایک بڑا گلاس نہیں پلا چکا ہوں۔ ڈاکٹر تانگے سے اترا، منظور اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ یوسف نے ان کی آہٹ سن کر آنکھیں کھول دی اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن منظور نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے کہا، یوسف صاحب آپ آرام سے لیٹے رہیں، خدا کا شکر ہے کہ ماموں جان مجھے جاتے ہی مل گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد نے کسی تاخیر کے بغیر یوسف کی نبض دیکھی، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس کے بعد اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر اسے ایک ٹیکا لگایا اور چند سوالات پوچھنے کے بعد منظور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا خدا نے تمہارے دوست کی مدد کی ہے، اس طرح اس کا ایک لخت اتنی مقدار میں پانی پی جانا اور پھر قید کر دینا ایک معجزہ ہے۔ اب انہیں نمکین پانی، گلوکوز ڈال کر پلاتے رہو۔ گلوکوز کا ڈبہ میرے بیگ میں ہے اور اگر انہیں نیند آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ کچھ دیر سونے کے بعد ان کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی اور ہم انہیں دودھ پلا سکیں گے۔ اس کے بعد میں انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے جاؤں گا۔ یوسف نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور ہسپتال جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر محمد علی نے شفقت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو تمہیں ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر محمود علی نے شفقت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جاتی تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو تمہیں ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے 2 نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے۔ بیٹا بعض خوش قسمت لوگوں کی انتڑیوں کا نظام ایسا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی مضر چیز نکل لے تو فوراً کہہ آ جاتی ہے اور تم اسی وجہ سے بچ گئے ہو۔ ہم وہ کھانا بھی اٹھا کر لے جائیں گے اور لیبارٹری میں میرے کچھ ایسے دوست ہیں، میں ان سے پوری طرح چیک کرواؤں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہمارے گھر تک پہنچے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے زہر دینے والا کون تھا۔ بیٹا اگر یہ بات ہے تو ہم پرائیویٹ طور پر اتنی تسلی کے لیے یہ کھانا چیک کروا لیں گے اور لیبارٹری میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دن بلکہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تو دوست محمد نے برآمدے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، بی بی جی یوسف صاحب کا نوکر آیا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ بی بی جی وہ مجھے صرف یہ بتا کر رو پڑا تھا کہ میں یوسف صاحب کی خبر لینے کے لیے آیا تھا۔ بی بی جی
وہ مجھے صرف یہ بتا کر رو پڑا تھا کہ میں یوسف صاحب کی خبر لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلقیس نے اسے اندر لے آؤ۔ بی بی جی آپ اسے کچھ نہ کہیں، وہ بہت دکھی معلوم ہوتا ہے۔ دوست محمد یہ کہہ کر جیسے ہی بڑا 1 منٹ عبدالغفور بلقیس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی مفہوم صورت دیکھ کر بلقیس کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے پوچھا عبدالغفور کیا بات ہے؟ بی بی جی ہم کل صبح یوسف صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، وہ رات کے وقت گھر آئے تھے اور پچھلے پہر کہیں چلے گئے تھے۔ وہ آج عبدالکریم کے گھر دعوت میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہاں جی کا خیال تھا کہ اگر آپ دعوت میں آئیں تو شاید ان کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ یوسف عبدالکریم کے گھر نہیں گیا تھا؟ جی نہیں، وہ نہیں آئے تھے۔ میں ان کے دوست منظور صاحب کے گھر بھی گیا تھا، لیکن ان کے نوکر نے بتایا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے اور یوسف بھی وہاں نہیں آیا۔ میں کل رات اور آج صبح بھی منظور صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن وہ اپنے نوکر کو یہ بتا کر نہیں گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ عبدالکریم کا نوکر فضل دین بھی منظور صاحب کے علاوہ ان کے کئی جانے والوں سے پتہ کر چکا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یوسف صاحب کہاں ہیں۔ منظور صاحب کا بھی کسی نے نہیں بتایا۔ بلقیس بولی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یوسف اپنے گھر کیوں نہیں ٹھہرا اور پچھلے پہر یہ بتا کر کیوں نہیں گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عبدالغفور نے کہا بی بی جی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یوسف صاحب جب گھر سے نکلے تھے تو ان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ قے کرنے کے بعد نلکے سے پانی پی رہے تھے، پھر وہ اپنی سائیکل پر سوار ہو کر باہر نکل گئے تھے۔ تم نے ان سے کچھ پوچھا تھا؟ جی نہیں، مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ سائیکل پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا وہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لینے گئے ہوں گے۔ بلقیس نے کہا دیکھو عبدالغفور تم ایک اچھے آدمی ہو، یوسف کو تلاش کرو اور اگر وہ مل جائے تو فوراً مجھے اطلاع کر دو۔ 5ویں دن عبدالرحیم کو یوسف کا خط ملا۔ ابا جان مجھے آپ کی پریشانی کا پورا احساس ہے اور میں خلوص دل سے اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں گھر پہنچنا چاہتا تھا، جب میں پہنچا تو آپ سو رہے تھے، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میری طبیعت راستے میں ہی ٹھیک نہیں تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی مجھے قے شروع ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے اسی بیماری نے پکڑ لیا ہے جس نے چند گھنٹوں میں امی جان کو ہم سے جدا کر دیا تھا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ ایسی بیماری میں وقت بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے میں ڈاکٹر کی تلاش میں چل پڑا تھا۔ پھر ایک مخلص دوست میرے ساتھ تھا اور وہ مجھے اپنے ماموں کے پاس لے گیا تھا۔ صرف چند گھنٹے میں ہسپتال میں رہا تھا، پھر یہ بزرگ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اب میں صحت مند ہو چکا ہوں، لیکن اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ آرام کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھ میں کچھ جان آ جائے اور میں فوراً گھر پہنچ جاؤں۔ عبدالرحیم نے خط بیوی کو سنایا، پھر صدیق کو پیار کر کے اسے تسلی دی اور اٹھ کر عبدالکریم کی کوٹری میں داخل ہوئے تو عبدالکریم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہی سوال کیا یوسف کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، مجھے بلا وجہ اس پر غصہ آتا رہا اور آپ بھی پریشان رہے ہیں، لیکن وہ بے قصور تھا۔ وہ گھر پہنچتے ہی بیمار ہو گیا تھا۔ قے کی وجہ سے اسے شک ہوا کہ شاید اسے بھی اپنی ماں کی طرح ہیضہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے کہ وہ اپنی تکلیف میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہیں بنایا کرتا، اس لیے وہ چپکے سے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ آج اس کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمزوری کی حالت میں میرے سامنے بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ بیٹی امینہ ادھر آؤ۔ امینہ اپنی آنکھیں پونچھتی ہوئی آگے بڑھی۔ عبدالرحیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹی مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اس کا خط پڑھ کر تمہارے اور تمہاری امی کے تمام گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ ابا جان یوسف صاحب سے کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے، جو راستہ وہ اختیار کرتے ہیں ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب نہیں کہ انہوں نے ہماری اور بیماری کو تکلیف کی حالت میں اپنے عزیزوں سے دور رہنا پسند کیا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ لوگ یوسف صاحب جیسے انسانوں کو سمجھنے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ اور میرے والدین بھی انہیں سمجھنے میں غلطی نہ کر بیٹھیں۔ ممکن ہے کہ ان کے گھر سے نکلنے اور پھر بیماری کی حالت میں اتنے دن غائب رہنے میں کسی ایسی بات کا دخل ہو جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عبدالرحیم نے کہا بیٹی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یوسف کی بہت سی باتیں سمجھنے کے لیے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ امینہ نے جواب دیا ایک صاف دل اور سیدھے آدمی کو کسی کی عقل سے نہیں بلکہ اپنے دل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ عبدالرحیم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بیٹی مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ اور سب میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ امینہ نے شربت کا ایک گلاس لا کر پیش کیا اور پوچھا میاں جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عبدالرحیم نے چند گھونٹ اطمینان سے پینے کے بعد کہا بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس وقت میں آپ
अपने दिल की बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक सीधी सी बात पर आप लोगों का कोई इतराज़ नहीं होगा। अब्दुल रहीम ने यह कहकर गिलास तपाई पर रख दिया और फिर अपनी जेब से एक डबिया निकालकर खोलते हुए कहा, बेटी अपना हाथ इधर करो। अमीना ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन खुली डबिया में सुनहरी अंगूठी देखकर अचानक पीछे हटा लिया। माँ ने जल्दी से कहा, बदशगुनी ना करो बेटी। अमीना ने भरी हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मी जान, बदशगुनी तो ये है कि जिसकी हरकत से मुझे अंगूठी पेश की जा रही है वो खुद यहाँ नहीं है। अगर ये मेरा और यूसुफ साहब का मसला है तो उसका फैसला हम अलहदा नहीं कर सकते। मैं उनके मुतालिक ये नहीं सोच सकती कि उनकी ताईद और रजामंदी के बगैर हमारा कोई फैसला सही होगा। अब्दुल रहीम ने परेशान होकर कहा, बेटी तुम्हें इसके खुलूस और शराफत पर रश्क नहीं करना चाहिए। अम्मा जान, अगर वो मेरे हाथों में ये अंगूठी देखना पसंद ना करे तो भी मुझे उनके खुलूस और शराफत पर शोभा नहीं होगा, लेकिन हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और कुछ चाहते भी हैं या नहीं। आप ये अंगूठी अमानत के तौर पर रख जाएं। जब यूसुफ साहब ये कहेंगे कि मुझे ये अंगूठी पहन लेनी चाहिए तो मैं आपके हुक्म अदोली नहीं करूँगी। वो बहुत नेक दिल है और मैंने भी उनसे दूसरों के एहसासात का एहतराम करना सीखा है। अब्दुल रहीम ने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे यकीन है ये बात मेरे बेटे को भी मालूम होगी। मैं परसों दौरे पर जा रहा हूँ। अगर वो मेरी गैर हाजिरी में घर आया तो उसे मेरी तरफ से ये पैगाम मिल जाएगा कि उसे बिला तखीर तुम्हारे वालिदैन के पास हाजिरी देनी चाहिए। बहन रशीदा, आप ये अंगूठी अपने पास रख लें। अब यूसुफ के रूबरू सेहत होकर घर आने पर आपको इसकी अंगूठी के लिए एक छोटी सी दावत करनी पड़ेगी। बेटी अमीना, तुम उसके लिए दुआ करती हो ना? अमीना ने आंखों में आंसू भरते हुए कुछ कहने की बजाय असबात में सर हिला दिया। 10 दिन बाद अली सुबह यूसुफ साइकिल दौड़ाता हुआ अपने घर से कुछ दूर एक मस्जिद के करीब आकर रुका और दरवाजे से बाहर साइकिल खड़ी करके नमाज के लिए अंदर चला गया। नमाज के बाद वो साइकिल पकड़कर पैदल चलता हुआ अपने घर के सामने आकर ठहर गया और साइकिल खड़ी करके दरवाजे पर दस्तखत दी। जब चंद सानिये जवाब न आया तो उसने अब्दुल गफूर को आवाज़ दी। अचानक कुंडी खुलने की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और चिराग बीबी ने बाहर झांका और उसे देखकर बिजली का बटन दबा दिया। यूसुफ ने बाहर से साइकिल उठाकर सहन में रख दी और चंद सानिये उसकी तरफ देखता रहा। चिराग बीबी का रंग जर्द था और फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से कहा, माँ जी अब ठीक है, आपका चेहरा बहुत जर्द हो रहा है। चिराग बीबी की आंखों से आंसू फूट निकले और उसने अचानक झुककर यूसुफ के पांव पकड़ते हुए कहा, यूसुफ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत सख्त जान हूँ। जो सज़ा मैं अपने आप को खुद दे रही हूँ वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं कितनी बार ऊपर की छत पर खड़ी होकर चिल्लाना चाहती थी कि मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन खौफ यहाँ भी मेरी ज़बान बंद कर देता था। माँ ने मुझे डराया था कि हम सब फांसी पर चढ़ जाएंगे। यूसुफ ने उसके हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे कुछ नहीं, मैं जिंदा हूँ। अब्बा जी ऐसी बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो दौरे पर गए हुए हैं और 3-4 दिन बाद आएंगे। अब्दुल गफूर कहाँ है? वो सो रहा है, तुम्हारा भाई भी सो रहा है। यूसुफ ने कहा, आप ऊपर चले, आपसे चंद बातें करने के बाद वापस चला जाऊंगा और आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि मैं लड़ाई के लिए नहीं आया। चिराग बीबी ने पुरउम्मीद होकर उसकी तरफ देखा और जीने पर चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद यूसुफ उसके कमरे में उसके सामने बैठा हुआ था। चिराग बीबी ने कतरे तजब्जुब के बाद कहा, यूसुफ मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या खुदा मुझ जैसी गुनहगार को भी माफ़ कर देगा? यूसुफ ने जवाब दिया, वो सबको माफ़ करने पर कादर है और तौबा करने वालों को तो उससे पहले मायूस नहीं होने देता। यूसुफ मैं 1000 बार तौबा करती हूँ और बाकी उम्र हर सांस के साथ तौबा किया करूँगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मुझे ऊपर की छत से नीचे फेंक दो तो भी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। यूसुफ ने कुछ सोचकर कहा, माँ जी मैंने आपके साथ पहले भी कोई दुश्मनी या बुराई नहीं की थी और अब भी नहीं करूँगा। क्या मेरे पास शुक्र करने के लिए काफ़ी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ? लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मालूम करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि अगर वो जहर आलूद खाना जिसके दरवाजे मैंने इस रात खाए थे आपकी तवक्कुआत पूरी करता हूँ और मर जाता
تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا؟ چراغ بی بی نے پھر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، یوسف خدا گواہ ہے، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن حسد کی آگ نے میرا دل سیاہ کر دیا تھا۔ میری ماں یہ کہتی تھی کہ جب امینہ اس گھر میں دلہن بن کر آئے گی تو تمہاری حیثیت ایک نوکرانی کی سی رہ جائے گی، اور تمہارے ابا بھی امینہ کے ذکر سے باغ باغ ہو جایا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مجھے جیتے جی میں قبر میں ڈالا جا رہا ہے، خدا اس کا بیڑا غرق کرے۔ اس نے ماں کے دل سے خدا کا خوف اٹھا دیا تھا، اور میری ماں نے میرے دل پر مہر لگا دی تھی۔ آپ کو ابا جان نے میرا بہت نہیں دکھایا تھا، جس میں میں نے لکھا تھا، چند سال تک میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چونکہ میاں عبدالکریم کو جلدی ہے، اس لیے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شادی کے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کر لیں۔ تم نے یہ لکھا تھا؟ چراغ بی بی پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے انہوں نے ایسا کوئی خط نہیں دکھایا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی ذکر کیا تھا۔ اب مجھ پر ندامت کا بوجھ اور زیادہ ہو جائے گا۔ کاش تم مجھے صرف ایک بار یہ کہہ دیتے کہ تم نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے، تو میں تمہارے باپ کو اپنے ساتھ لے جاتی اور ان کے پاؤں پکڑتی، منت سماجت کرتی، اور پھر اس خوشی کے ساتھ زندگی گزارتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ یوسف نے پوچھا، آپ نے ابا جی کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ امینہ کو پسند نہیں کرتی؟ چراغ بی بی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بولی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے تو میں اس میں 100 عیب نکالتی۔ آپ کو عیب نکالنے کی ضرورت نہ تھی، امینہ ایک اچھی لڑکی ہے، آپ اسے اطمینان سے سمجھا سکتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میں بھی اسے سمجھا سکتا تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب پھر یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھے گا، اور ابا جی جو عام حالات میں میری بات مان جایا کرتے تھے، پوری قوت کے ساتھ اپنا فیصلہ نافذ کریں گے۔ اگر آپ اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی بجائے اپنے دماغ سے کام لیں تو آپ میری ایک بہت بڑی الجھن دور کر سکتی ہیں۔ یوسف، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ آپ صرف یہ کوشش کریں کہ شادی کے متعلق جب ابا جی سے میری گفتگو ہو، ابا جی کا موڈ اتنا خراب نہ ہو جائے کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے۔ گھر چھوڑنے کی صورت میں آپ کے والدین کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کوئی میدان مار لیا ہے، اور اس کالے پیر نے جو لذیذ مسالہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کے کھانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں باقی تمام کھانا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کھانے کا معائنہ ہوا، اور اس کی رپورٹ میرے ایک دوست کے پاس امانت ہے۔ آپ یہ احتیاط کریں کہ اس گھر میں میرے بھائی یا ابا جی کو بھی کھانے کے بعد کہہ نہ آئے، ورنہ وہ زہر مہیا کرنے والے، کھلانے والوں اور کھانے والوں کا مشورہ دینے والوں کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گی۔ اگر آپ توبہ کر چکے ہیں تو ڈرنے کی وجہ نہیں، میں صرف احتیاطاً آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیے، ابا جی کو اس بات کا قطعی علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس رات جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھ پر کیا گزری تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی باقی زندگی تلخ ہو جائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں صدیق سے مل کر چلا جاؤں گا، اور ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابا جی کے سلام کے لیے حاضر ہوں گا۔ عبدالغفور نے اوپر آ کر آواز دی، بی بی جی، ناشتے کے لیے مکھن، ڈبل روٹی اور دہی لے آیا ہوں، اگر حکم ہو تو چائے کے لیے آگ جلا دوں؟ عبدالغفور، صدیق سے کہو کہ تمہارے بھائی جان آ گئے ہیں۔ بی بی جی، یوسف صاحب کب آئے ہیں؟ وہ اذان سے تھوڑی دیر بعد آ گئے تھے، اور تم اس وقت سو رہے تھے۔ ہاں، تم صدیق کو جگا دو۔ صدیق بھاگتا ہوا آیا، بھائی جان کب آئے تھے؟ مجھے کیوں نہیں جگایا؟ یوسف نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا۔ صدیق، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ میرا خیال ہے کہ اب بھی وقت ہے، تم جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ بہت اچھا بھائی جان، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ کہیں چلے نہیں جائیں گے۔ یوسف نے کہا، پہلے تم نماز پڑھ لو ورنہ وقت نکل جائے گا۔ صدیق بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ چراغ بی بی نے کہا، یوسف صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو عبدالغفور آپ کے لیے بہت ساتھ ہی لے آئے۔ جیسے ہی وہ ساتھ لے کے آئے، ماں جی، مجھے صرف یوسف کہیں۔ عبدالغفور، جاؤ دہی لے آؤ اور لسی کے برتن بھی لے جاؤ، میں یہی ناشتہ کروں گا۔ چراغ بی بی کی آنکھیں اب شکر سے لبریز ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹہ بعد یوسف نے کہا، میں چند دن مصروف رہوں گا، جب ابا جی دورے سے واپس آ جائیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو چراغ بی بی یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ جس طوفان سے خوف زدہ تھی، وہ طوفان اب بہت دور جا چکا ہے، ٹل چکا ہے۔ چھٹے روز یوسف دوبارہ گھر پہنچا تو عبدالغفور نے دروازے سے اسے اطلاع دی کہ میاں صاحب پرسوں آ گئے تھے اور آپ کے متعلق سخت بے چین ہیں۔ مجھے انہوں نے منظور صاحب کے گھر بھی بھیجا تھا، لیکن آپ وہاں بھی نہیں تھے،
और मंजूर साहब भी दीन मोहम्मद को ये बताकर नहीं गए थे कि उन्हें कहाँ तलाश किया जा सकता है। आज सुबह सड़क पर मुझे दोस्त मोहम्मद भी मिला था, वो भी आपकी तलाश कर रहा था। फजल दीन तो सुबह शाम आया करता है। गुज़िश्ता शाम मियां अब्दुल करीम अपने बाल बच्चों के साथ आए थे और काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे थे। जब वो चले गए तो मैंने पहली बार मियां साहब की ज़बान से आपके मुतल्लिक सख्त अल्फाज सुने थे और मुझे बड़ा दुख हुआ था। यूसुफ ने उसके कंधों पर थपकी देते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब्बा जी नीचे बैठक में हैं या बेडरूम में? जी वो नीचे बैठक में लिए हुए हैं, अभी उन्होंने चाय नहीं पी। यूसुफ बैठक में दाखिल हुआ और अब्बा जी अस्सलामुअलैकुम कहकर अदब से कुर्सी पर बैठ गए। अब्दुल करीम ने दबी आवाज़ में इसके इस्लाम का जवाब दिया, फिर उठकर बैठते हुए कहा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे नहीं लगता लिख सकते थे कि तुम कहाँ हो। मुझे तुमसे ये तवक्को न थी कि तुम लोगों के सामने मुझे इतना ज़लील करोगे। अब्बा जी अगर मैं आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चिराग बीबी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आपका बेटा बेकसूर है। जुर्म अगर कोई था तो मेरा था, जिसे बीमारी की हालत में बाहर निकलने से ना रोक सकी। लेकिन तुम इसे ये नहीं बताया था कि मैं 3-4 दिन बाद दौरे से वापस आ जाऊंगा और मैं 3 दिन से इसका रास्ता देख रहा हूँ। चिराग बीबी ने आवाज़ दी, अब्दुल गफूर जल्दी से लेमन की 4 बोतलें ले और फिर चाय तैयार कर लो। अब्दुल रहीम ने कहा, लेमन ले आओ, चाय हम अब्दुल करीम के हाथ जाकर पियेंगे। गज़ब खुदा का, वो कल भी यहाँ 3 घंटे इंतज़ार करके गए और इस बरखुरदार को ये ख्याल ही नहीं कि उसे कहीं फ़ोन कर लेता। चिराग बीबी ने कहा, जी यूसुफ मुझे ये बता कर गया था कि वो एक काम में बहुत मसरूफ़ है और काम ख़त्म करने के बाद हाजिर हो जाएगा। तुम बिला वजह उसकी तरफदारी करती हो। तुमने उसे ये एहसास नहीं दिला दिया था कि उसके घर जाना कितना ज़रूरी है। चिराग बीबी बोली, आप गुस्सा में आने की कोई बात है, जल्दीबाजी इतनी नहीं करते। हमेशा जल्दबाजी वो कर रहे थे। आप ने तो ये नहीं कहा था कि आप यूसुफ से पूछे बगैर उसकी मंगनी का ऐलान कर दें। आपने खुद ये कहा था कि मेरा बेटा अपना मुस्तकबिल बेहतर सोच सकता है और अब आप इसके साथ इत्मीनान से बात भी नहीं कर रहे। बात हो चुकी है और ये मसला अब हमारी इज्जत का मसला बन चुका है। मैं उनके घर अंगूठी भी दे आया हूँ। वो लड़की इतनी समझदार है कि उसने ये कहकर अंगूठी अपनी माँ के पास रखवा दी थी कि जब यूसुफ तंदुरुस्त होकर यहाँ आएंगे तो उनके सामने खुशी से अंगूठी पहनूंगी ये अंगूठी पहनूंगी। उस दिन मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ था कि उसके दिल में कोई बेइत्मीनानी है। अब तुम भी यूसुफ के साथ उनके घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे उस बच्ची को अंगूठी पहनाए बगैर इत्मीनान नहीं होगा। यूसुफ ने कहा, अब्बा जी आप मेरे मामले में वही करना चाहते हैं जिसे दूसरों के मामले में गलत समझते रहते हैं। बेवकूफ़, अगर तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर खींचता हुआ सीधे रास्ते की तरफ ले जाऊँगा। अब्बा जी मैंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। तुम्हारा मतलब है कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? अब्बा जी मैंने ये नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? अब्बा जी जो मसला है मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है उसके मुताबिक मैं सिर्फ अब्दुल करीम साहब या किसी और को फैसला करने का हक नहीं देता। अगर आप इत्मीनान से ये सुन सकें कि मेरा प्रोग्राम क्या है और मैं किन मकासद के लिए काम करना चाहता हूँ तो आप इस मसला को इतनी अहमियत नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम और मकासद क्या है। तुम समझते हो कि मुल्क की हर अच्छी लड़की के वालिदैन तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हो और वो उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब तुम एक मशहूर मुसन्निफ़ बन जाओ, खा रोटी मिले या ना मिले। अब्बा जी इस वक्त मैं आपको इत्मीनान दिला सकता हूँ कि मैं रोटी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और मैं एक मुसन्निफ़ बनकर भी आपको मायूस ना करता, लेकिन मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना इरादा बदल दिया है। मैं फ़ौज में शामिल हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द कमीशन मिल जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल रहीम गौर से अपने बेटे की तरफ देख रहा था। कमज़ोरी के बावजूद यूसुफ के चेहरे पर अज़्म यकीन की रोशनी थी। मेरी मसरूफ़ियत की वजह भी यही थी। अब्दुल रहीम ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कब फ़ौज में जाने का मशवरा दिया था? अब्बा जी आपने मशवरा नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम था कि आप मुझे फ़ौज में एक बड़ा अफसर देखना पसंद करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कदम कदम चलने की बजाय भागता हुआ अपने रास्ते की मनाजिर को खुद तय करूँगा। अब्दुल रहीम ने नरम होकर कहा, बेटा ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि रोटी के लिए फ़ौज में जाओ। अब्दुल करीम के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद तुम जो चाहो करते रहो, मुझे फ़िक्र नहीं होगी। वो लोग तुम्हें रोटी के मामले में परेशान नहीं होने देंगे और अमीना तुमसे कभी नहीं पूछेगी कि तुम किताबों में क्यों लिखते हो। फिर अगर तुम ये देखो कि किताबों का तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ तो तुम्हारी तालीम उनका कारोबार चमकाने के काम आ सकेगी और तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। अब्बा जी खुदा के लिए मेरे लिए ये दुआ करें कि मुझे ज़िंदा रहने के सहारे तलाश करने की ज़रूरत पेश ना आए। अब्दुल रहीम ने बरम होकर कहा,
تو تم مجھ سے سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبدالکریم کی لڑکی میں کس بات کی کمی ہے؟ ابا جی، میں نے اس کی کوئی برائی نہیں کی، وہ بہت اچھی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں کی زندگی کے راستے متوازی جا رہے ہوں ان کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہتا ہے۔ چراغ بی بی نے نوکر کو آواز دی، عبدالغفور چائے یہیں لے آؤ، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ عبدالرحیم نے گرج کر کہا، تم اس نالائق کے ساتھ مل کر مجھے رسوا کرنا چاہتی ہو؟ یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے اجازت چاہیے، مجھے اپنے دامن سے نالائکی کا دبا دھونے کے لیے ایک طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ عبدالرحیم نے غصہ سے کانپتے ہوئے کہا، جاؤ، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اگر تمہاری قسمت میں ٹھوکریں ہیں تو میں تمہارا راستہ نہیں بدل سکتا۔ یوسف خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا۔ چراغ بی بی اس کے پیچھے بھاگی اور اس نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، یوسف خدا کے لیے گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن ابھی نہیں، انہیں غصہ ہے، یہ غصہ بہت جلد دور ہو جائے گا اور وہ تمہارا راستہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ صدیق روتا ہوا نیچے اترا۔ یوسف سے لپٹ کر بولا، بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یوسف نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صدیق میں کام سے جا رہا ہوں، آپ ابا جی سے لڑ رہے تھے۔ نہیں صدیق، میں ابا جی سے نہیں لڑ سکتا، تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ یوسف یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ 3 ہفتے بعد امینہ اپنے کمرے میں آئی اور وہ کیا دیکھتی ہے، برآمدے سے ماں کی آواز آ رہی ہے، امینہ بیٹی ادھر آؤ، تمہارا خط آیا ہے۔ امینہ اٹھ کر ماں کے پاس گئی تو اس نے تپائی پر پڑی ہوئی ڈاک میں اسے ایک لفافہ دکھاتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارا ایڈریس کسی نے بڑے ادب و احترام سے لکھا ہے، محترمہ امینہ صاحبہ، جناب عبدالکریم صاحب، تمہاری پرانی سہیلیوں کا خط میں پہچانتی ہوں، یہ کوئی نہیں لگتی ہے۔ امینہ نے خط لکھ کر کھولا اور دل میں تیز دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور صوفہ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ یہ یوسف کا خط تھا اور اس نے لکھا تھا، میں یہ خط اس یقین اور اعتماد کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی، اس لیے میں یہ بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے متعلق کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ آج خط لکھنے کی بجائے سیدھا مجھے آپ کے گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن پچھلے دنوں میں ایسے حالات سے گزرا ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کے والدین کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ میں عنقریب لاہور چھوڑ رہا ہوں اور شاید ایک طویل مدت کے لیے مجھے باہر رہنا پڑے۔ جانے سے پہلے وہ تمام باتیں لکھ کر بھیجوں گا جو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر میں نے یہ خط بذریعہ ڈاک بھیجنا مناسب نہ سمجھا تو میرے دوست منظور صاحب جو مجھے بھائی کی طرح عزیز ہیں، میں خود حاضر ہو کر آپ کو میرا خط پہنچا دیں گے۔ فی الحال یہ مختصر سا خط لکھنے کے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں خلوص دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک نازک مرحلہ میں اپنے خیر خواہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے ابا اور امی جان کو میرا مؤدبانہ سلام پہنچا دیجیے۔ اگر وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے آپ ان کا غصہ دور کر دیں گی۔ والسلام۔ امینہ نے خط بند کر کے الماری میں رکھ دی اور ماں کو آواز دی، امی جان ذرا ادھر آئیے۔ ماں اندر آئی اور اس نے کہا، امی جان اگر میں یہ کہوں کہ وہ خط یوسف صاحب کا تھا تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ ارے بیٹی، مجھ سے زیادہ خوش کس کو ہو سکتی ہے؟ امی جان آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں یوسف صاحب کا حال پوچھاؤں؟ بیٹی، اس کا حال پوچھنے کے لیے ہم سب کو جانا چاہیے، تمہارے ابا آ جائیں گے تو ہم فوراً چل پڑیں گے۔ نہیں امی جان، اگر مجھے بے وقوف نہیں سمجھتی تو مجھے اس وقت اجازت دیجیے، میں فضل دین کے ساتھ انہیں تلاش کر لوں گی۔ امی جان میں ان کی خط میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں جو بات وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں کہیں گے۔ فضل دین کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں۔ بیٹی میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا اور تمہارے ابا جان بھی تمہیں منع نہیں کریں گے۔ اگر فضل دین یوسف کو تلاش کر سکتا ہے تو تمہیں فوراً جانا چاہیے۔ تم تیار ہو کر نکلو، میں فضل دین کو بلاتی ہوں۔ امی جان سے کہیں ڈرائیور کو بلا لے۔ ماں نے باہر نکلتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم مجھ سے زیادہ عقلمند ہوتی جا رہی ہو۔ 1 گھنٹے بعد یوسف جیسے ہی کمرے میں نظر آیا، اس کے بعد کی کہانی کچھ اور ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یوسف منظور سے باتیں کر رہا تھا۔ دین محمد بھاگتا ہوا اوپر آیا اور اس نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، جی فضل دین آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سڑک پر آپ کے مہمان کھڑے ہیں۔ یوسف نے جلدی سے اٹھ کر جوتا پہنتے ہوئے دیکھا، منظور مجھے خط لکھتے ہوئے
मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। शायद मैं काफ़ी देर लापता रहा हूँ। अगर मुनासिब समझो तो मेरे मेहमानों को रुखसत करने के लिए सड़क तरफ आ जाओ। अगर मुनासिब समझो तो मेरे मेहमानों को रुखसत करने के लिए सड़क तक आ जाओ। फिर नीचे आकर मंजूर के साथ सड़क की तरफ चलते हुए उसने फजलदीन से पूछा, क्या चची और मियाँ साहब दोनों आए हैं? दोनों आए हैं जी। नहीं, सिर्फ छोटी बीबी आई है और मियाँ साहब घर में नहीं थे, वरना बड़ी बीबी भी आ जाती। वो किसी खत की वजह से परेशान थी। यूसुफ ने सड़क पर पहुंचकर गली से चंद कदम पीछे अमीना को कार में बैठे हुए देखा। ड्राइवर कार से बाहर खड़ा था। अमीना स्याह चश्मा लगाए हुए थी। उसने अपना बेशतर चेहरा सफ़ेद चादर से ढांप रखा था। मंजूर ने दबी आवाज़ में कहा, यूसुफ तुम जाओ और इत्मीनान से उनके साथ बात नहीं करो। यूसुफ ने इस बात का बहुत असर लिया और फिर यूसुफ ने उसका बाजू पकड़कर कहा, यार बेवकूफ़ न बनो, मेरे साथ हो। और फिर वो जल्दी से मीना के करीब पहुंचकर बोला, अगर मुझे ये मालूम होता कि आप इतनी गर्मी में तकलीफ उठाएंगी तो मैं खत लिखने की बजाय खुद आपके घर पहुंच जाता। जी, मैंने आपका खत पढ़ते ही ये महसूस किया था कि मुझे फ़ौरन आपका हाल पूछना चाहिए और आपको अच्छी हालत में देखकर मुझे गर्मी का एहसास नहीं रहा। यूसुफ ने मंजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे दोस्त मंजूर साहब हैं। मंजूर ने एक कदम आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कहा और अमीना ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मैं मंजूर साहब को जानती हूँ, मुझे इनसे एक गिला भी है। मंजूर बोला, मुझे यकीन है इस गर्मी के बावजूद भी आपको गिला दूर कर सकूंगा। नहीं मंजूर साहब, मैं आपसे झगड़ने नहीं आई, लेकिन आप ये क्यों समझ लिया था कि यूसुफ साहब दुनिया में तन्हा है? उनका कोई भी खैर ख्वाह नहीं, उनकी तकलीफ में हिस्सेदार नहीं बन सकता। उनका चेहरा बता रहा है कि ये बीमार है और हमें इतला तक नहीं दी गई। मंजूर ने कहा, जी इस सवाल का जवाब यूसुफ साहब से ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि यहाँ दूर में बातें करने की बजाय आप यूसुफ साहब को अपने घर ले आए और वहाँ इन्हें खाना खिलाएं, इत्मीनान से बातें भी करें? मुझे इससे फ़ायदा होगा कि मेरे मुतल्लिक शायद आपके ख्यालात बदल जाएं। अमीना बोली, खाना तो अभी मैंने भी नहीं खाया, यूसुफ साहब चलेंगे आप हमारे घर। ये कहकर अमीना ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। यूसुफ कुछ कहे बगैर उसके साथ बैठ गया और फजलदीन और ड्राइवर पिछली सीट पर बैठ गए और अमीना ने कार चला दी। आधा घंटा गुजरने के बाद यूसुफ, अमीना और उसकी वालदा उसके भाई अली अकबर के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। खाने के दौरान गुफ्तगू रस्मी सही बातों तक महदूद रही। फिर यूसुफ ने खड़ी देखते हुए कहा, नमाज का वक्त हो गया है, मैं ये फ़र्ज पूरा करने के बाद इत्मीनान से बात करूँगा। अमीना ने उठते हुए कहा, मैं साथ वाले कमरे में जाए नमाज बिछा देती हूँ, आप वहीं गुस्ल खाने से वजू कर लीजिए। थोड़ी देर बाद यूसुफ नमाज पढ़ रहा था और अमीना सरगोशी के अंदाज में अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी जान आप जाकर आराम करें, यूसुफ साहब मुझसे कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो आपके सामने नहीं कह सकते। अली अकबर को भी साथ ले जाएं, मैं यही नमाज पढ़कर इन्हें रोक लूँगी। अगर कोई ख़ास बात हुई तो इन्हें आप कमरे तक ले आऊँगी। ठीक है बेटी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी किसी बात पर नाराज़ हो जाए। अम्मी वो नाराज़ होने के लिए यहाँ नहीं आए, उनकी बात किसी को पसंद आए या ना आए मैं कल ज़रूर करूँगी। अच्छा बेटी, मैं भी अपने कमरे में जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अली अकबर, तुम्हें यूसुफ साहब बहुत पसंद है ना? जी अम्मी जी, मैं उनके लिए बहुत दुआ किया करता था कि वो तंदुरुस्त हो जाए। अमीना ने कहा, आहिस्ता बोलो, अम्मी जान के साथ जाकर नमाज़ पढ़ो। अली अकबर ने जवाब दिया, आपा जी मैं नमाज़ पढ़कर ये दुआ करूँगा कि भाई यूसुफ हमसे किसी बात पर नाराज़ ना हो जाए। वो कमरे में माँ के साथ चला गया। अमीना अपने कमरे से वज़ू करके जाए नमाज़ लाई और कमरे के एक कोने में जाए नमाज़ बिछाकर खड़ी हो गई। उसने नमाज़ ख़त्म करके बाएं तरफ देखा तो यूसुफ साहब वाले कमरे के दरवाजे के करीब तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ा था।